الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والروح والجسد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق خالقنا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جلا عرش تے گئے سائیں ٹھمک ٹھمک کے جلا عرش تے گئے سائیں ٹھمک ٹھمک کے او چال سلامت ہوئی جڑی آواز سنی تے جنت وچ جڑی آواز سنی تے جنت وچ او بلال سلامت ہوئی جنہ زلفاں دیاں قسماں رب چاہیاں او وال سلامت ہوئی جین چڑھ نیزے تے قرآن سنایا او لال سلامت ہوئی۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی عزیز ناظرین، پیارے ناظرین، آج کا ہمارا سبق بیت المقدس کے اندر انبیاء کرام نے جو اپنے انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کی ان کے حوالے سے ہے۔ یہ کتب سیر کے اندر ملتے ہیں اور یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بہت ہی عظمت والے ہستیاں ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے رب کا کلام ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ رب کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، یہ چناؤ میں آنے والے ہیں، ان میں کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی نوح نجیح اللہ ہے، کوئی آدم صفیح اللہ ہے، کوئی عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ ہے۔ یاد رکھیے ان تمام کے اندر جو ان تمام کا امام ہے وہ حبیب اللہ ہے، وہ حبیب اللہ ہے، وہ حبیب خدا بھی ہے اور حبیب مخلوق بھی ہے، مخلوق کا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے۔ جب میرے آقا نے بیت المقدس کے اندر امامت فرمائی، امامت کے بعد ایک عظیم اجتماع کا انعقاد ہوتا ہے، اس کے اندر میرے آقا مسند صدارت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کی حمد بیان کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، آپ نے حمد بیان کی، فرمایا الحمدللہ الذی خلقنی بیدہ، فرمایا الحمدللہ الذی خلقنی بیدہ، اس رب الارباب کا شکر ادا کرتا ہوں، اس رب کی حمد بیان کرتا ہوں جس نے اپنے ہاتھ سے مجھے پیدا فرمایا۔ وَاسْجَدَ لِي مَلَائِكَتُهُ، مجھے ملائکہ سے سجدہ کروایا۔ وَجَعَلَ الْأَنْبِيَاءَ مِنْ ذُرِّيَّتِي، فرمایا انبیاء کرام میری اولاد میں سے ہیں۔ یہ رب کا کرم ہے کہ مجھے انبیاء کا باپ بنایا، مجھے ملائکہ کو میرے سامنے جھکایا، ملائکہ نے مجھے سجدہ کیا اور فرمایا میرے رب نے مجھے اپنے ید اللہ ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اجاب دعوتی فنجانی
من الغرق بالسفینۃ وفضلنی بالنبوۃ۔ فرماتے ہیں شکر ہے اس مالک کبریا کا، مالک ارض و سما کا، کائنات کے رب الارباب کا کہ اس نے فنجانی من الغرق بالسفینہ، اجابا دعوتی، میری دعا کو قبول فرمایا، فنجانی من الغرق، مجھے غرق ہونے سے بچایا، بالسفینہ، کشتی کے ذریعے سے، وفضلنی بالنبوۃ، اور میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے میرے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، مجھے رسول بنایا۔ آگے چلیے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو شب معراج خطبہ دیا، کمال کا خطبہ دیا، کیونکہ شجرۃ الانبیاء، جد الانبیاء، یہ دادا جان ہیں حضور محبوب کبریا کے۔ فرمایا الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا واعطانی ملکا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ حمد ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے اس ذات کی جس رب الارباب نے مجھے اپنا خلیل بنایا، وَأَعْتَانِي مُلْكًا عَظِيمًا، اور مجھے ملک عظیم عطا فرمایا۔ یہ دعا، یہ جناب من خطبہ ارشاد فرمانے والا خلیل اللہ کی ذات ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ وَجَعَلَهَا بَرْدًا وَاصْطَفَانِي بِالرِّسَالَةِ، اور مجھے رسالت کے ساتھ برگزیدہ فرمایا۔ اور آگے فرمایا وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا، اور رب الارباب نے میرے لیے آگ کو، یہ جلتی ہوئی آگ کو سلامتی والا بنایا، مجھے نجات عطا فرمائی، میرے لیے آگ کو ٹھنڈا بنا دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا خطبہ تھا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ خطبہ ارشاد فرمانے کا مقصد یہ ہے بتانے کا آپ کو کہ یہ دیکھیے ان ہستیوں نے اللہ پاک کی حمد بیان کی، اس مالک کی نوازشات میں سے کچھ نوازشات کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما واصطفانی برسالتی وانزل علی التوراۃ والقى علی محبۃ منہ۔ فرمایا اس خدا لم یزل کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اعزاز بخشا کہ میرے ساتھ کلام فرمایا۔ آگے فرمایا واصطفانی برسالتی، اور میرے رب نے مجھے رسالت عطا کی۔ اور آگے فرمایا وانزل علی التوراۃ، اور میرے اوپر تورات کو نازل فرمایا، والقى علی محبۃ منی، اور مجھ پر اپنی محبت کا القاء فرمایا۔ یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی۔